السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور پھر سے میں آپ سب کی خدمت میں یوٹیوب کے معرفت سے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور ویڈیو میں دو اللہ کے نیک بندے کا ذکر ہے، ان کا واقعہ ہے۔ ایک حضرت سلیمان دارائ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت احمد حواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو بڑے بزرگوں میں سے بزرگان دین ہیں۔ آپس میں انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہ جائیں گے، مخالفت نہ کریں گے۔ اور ایک روز حضرت سلیمان دارائ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضد و حال میں تھے، وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے، اللہ کے یاد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت احمد حواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے، اور وہ تندور جلا کر آئے تھے، بھٹی جسے ہم کہتے ہیں، اور فرمائے حضرت سلیمان دارائ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے تندور جلا دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ تو آپ اپنے حال میں نہیں تھے، حضرت سلیمان دارائ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اسی میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت احمد حواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس تندور کے اندر جا کے گھس جاتے ہیں، جلتے ہوئے تندور کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ تندور کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو جب حضرت سلیمان دارائ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وضد و حال ختم ہوتا ہے، اپنے ہوش میں آتے ہیں، تو تلاش کرتے ہیں کہ احمد کہاں ہے۔ وہاں ارد گرد اپنے مریدوں سے، اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو تلاش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یہ پتہ کرو کہاں ہے۔ ان کے مرید جو وہاں موجود ہوتے ہیں بہت ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ہر جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کہیں نہیں پاتے ہیں۔ اچانک سے کافی عرصے بعد ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میں ایک وقت ہوش میں نہیں تھا، اور میں نے اسے تندور میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، جلتے ہوئے تندور میں اس نے کہا مجھے کہ میں نے تندور جلایا ہے، اور میں نے کہہ دیا کہ جاؤ اسی میں بیٹھ جاؤ۔ تو لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ تندور میں دیکھو، وہاں سے ان کو نکالا جاتا ہے تندور میں۔ ایک عرصے تک وہ تندور میں بیٹھے رہتے ہیں، جلتے ہوئے تندور میں۔ پھر وہاں سے سب ان کو نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بھی بال ان کے سر سے پیر تک کا، نہ لباس نہ بال، کسی پہ آگ نے اپنا اثر نہ کیا، اور صحیح سلامت وہ جلتے تندور کے اندر سے واپس نکلے۔ تو دوستو، یہ بزرگوں کی کرامت ہے۔ اللہ کے عبادت میں اتنا غرق رہتے ہیں کہ جہنم کی آگ جب ان پہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو یہ تو دنیاوی آگ ہے۔ اللہ کے نیک راہ پہ چلنے والے، اللہ کے نیک بندے جو ان کی راہ پہ چل کے ان کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جائے گی، اور یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ بہرحال یہ ایک کرامت تھا۔ میرا مقصد کرامت ظاہر کرنا نہیں تھا، میرا مقصد یہ بتانا تھا کہ دوستو، وعدہ ہم آپ بہت سارے معاملات میں، بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے لوگوں سے کئی سارے بات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو ایک دوسرے کو وعدہ دینا پڑتا ہے ان کے ساتھ کہ ہاں یہ کام میں آپ کے ساتھ کر لوں گا، یا یہ بات ہے، یا فلانی بہت ساری باتوں میں انسان سے وعدہ لیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ تر ہوتا ہے کہ اس کا مخالفت ہوتا ہے، یا پھر وعدے سے مکر جانا، مخالفت کر لینا، معمولی سی بات پہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، عہد ختم ہو جاتا ہے۔ پر دوستو، یہ تھے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی خلاف نہ جائیں گے، مخالفت نہ کریں گے، آپ کے خلاف نہ کریں گے، آپ کی مخالفت نہ کریں گے۔
وہ اپنے حال میں نہ تھے، اللہ کی محبت میں غرق تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جا جلتے تندور میں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تندور جلایا ہے، انہوں نے فرما دیا کہ جاؤ اور اسی میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو دوستو، ان کا عقیدہ بے خوفی یقیناً اللہ کی راہ میں جو بہت زیادہ نیک ہوتا ہے، بے شک اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رنجش، ڈر اور خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت احمد حواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلتے ہوئے تندور میں جا کر بیٹھے اور صحیح سلامت اس میں سے واپس آئے۔ تو دوستو، کرامت تو بہت ہے، لیکن کرامت ظاہر کرنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ کرامت سن کے علماء اکرام کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اپنے اہل سنت والجماعت کے لوگوں میں بہت سارے لوگ کرامت کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات میں غلط نہیں فرما رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو کرامت عقل کے باہر کی بات ہے۔ یہ بہترین بات یہی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ظاہری طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس پہ عمل کریں۔ اور یہ سب بہت گہرائی کی بات ہے، کرامتیں بہت گہرائی کی بات ہے، اس کو عام آدمی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، اونچے لوگوں کی دنیا ہے۔ عام انسان کے لیے جو اللہ نے فرض کیا ہے، جس سے منع کیا ہے، جسے روکا ہے، اسے رک جانا، جس کے لیے حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کرنا، یہی چیز ہے۔ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، مال ہے تو زکوٰۃ دینا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور ایک دوسرے کی حق کی تاکید کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، حسن سلوک رکھنا، مجبور، غریب، یتیموں کے لیے ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، تو بہت ساری چیزیں ہیں نیک بننے کے لیے۔ اور کرامت، میں نے بہت کرامت کی کتابوں میں نے پڑھی ہے، بہت بزرگان دین کی، پر اس طرح سے اگر کوئی صرف کرامت پہ اگر دھیان دے، ہر چیز کو چھوڑ دے، صرف کرامت تک پہنچ جائے، تو انسان کہیں کا نہیں رہتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو کرامت پہ زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ظاہری طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول سے حاصل ہے اسی پہ عمل کرے۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔